السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے ایک ویلاگ، ایک تجزیہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہمارا ایک اور ویلاگ اور ایک تجزیہ آئے گا، جو کہ دونوں ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ جو کشمکش ہے، جو چپکرش ہے اور جو مشقیں ہو رہی ہیں، ان کے متعلق ہے۔ آج کا ویلاگ بہت سنجیدہ اور اہم ہے۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ اسے آخر تک سنیے گا۔ اچھا لگے تو سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ آپ جانتے ہیں آج 2 تاریخ ہے نومبر کی 2025، اور جنوبی ایشیا میں ایک بار پھر پاک بھارت جو تناؤ کی لہریں ہیں، یہ بہت اونچی جا رہی ہیں۔ انڈیا کی ترشول فوجی مشقوں کا آغاز ہوا، جبکہ پاکستان کی جوابی نیول وارننگز جو ہیں اور ایئر سپیس بند کرنے کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے، جن کو نو ٹائم کہا جاتا ہے، یہ جاری کر دی گئی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر ایک جنون طاری ہے، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انڈیا کی جانب ہے، اس کا کچھ اثر پاکستان کی جانب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہار کا الیکشن بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ سب مل کر ایک نئی جنگ کی طرف کو ہمیں پیش قدمی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی نئی جنگ کا کوئی پیش خیمہ ہے؟ اور کیا مئی 2025 کا جو آپریشن سندور تھا، اس کی ناکامی کو یا اس کی ناکامی کی خفت کو کم کرنے کی ایک کوشش بھارت کی جانب سے ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا بھارت ایک انتقامی کارروائی کے لیے تیاری کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی حملہ ہوا تو پھر امریکہ، یورپ، چین، سعودی عرب، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، ایران، یہ سارے ممالک کہاں کھڑے ہوں گے؟ کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا پاکستان اس بار پھر بھارت کو اسی طرح مارے گا جیسے مئی میں مارا تھا؟ چلے ہم ایک ایک کر کے ہم ان تمام سوالات کا جواب لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ آپ کے اور ہم اپنے نالج کو بہتر کر سکیں۔ دیکھیں، یہ ہمارا ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے ہمارے ویلاگ ہیں، اس میں سب میں میں آپ کے ساتھ ایک اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میں اپنی تحقیق کروں، اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے سارے حقائق رکھ دوں۔ بہرحال دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی ترشول مشقوں کی۔ یہ ایکسرسائز 30 اکتوبر 2025 کو شروع ہو چکی ہے، جو کہ 10 نومبر تک جائے گی، اور اس میں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کو بڑھا بھی دیں۔ بہرحال اس کا 10 تاریخ تک ختم ہونا اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ 11 کو تو ویسے ہی بہار میں الیکشن سٹارٹ ہو جانے ہیں، اور بہار کا جو پہلا جو فیز ہوگا وہ 11 نومبر کو ہے۔ 11 نومبر ایک بڑی خطرناک سی ایک ڈیٹ ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر بی جے پی کو اپنا یہ والا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں کمی نظر آئی، کوئی اس میں کمزوری نظر آئی بہار کے الیکشن میں، تو لازمی ہے کہ وہ 11 سے 13 کے درمیان میں کچھ نہ کچھ بڑا کرنے جائے گا۔ یہ مشقیں پاکستان کی سرحد کے قریب، خاص طور پر سرکریک کے علاقے میں ہو رہی ہیں، جہاں انڈیا کی آرمی، اس کی نیوی اور اس کی ایئر فورس سارے مل کر مشقیں کر رہے ہیں۔ رافیل، سکھوئی بھی وہاں پہ ہے، تمام جیٹس ہیں وہاں پہ، ان کے ٹینکس، میزائل بیٹریز، اسپیشل فورسز۔ مقصد کیا؟ مقصد یہی ہے کہ جوائنٹ آپریشنز کی ٹیسٹنگ کریں اور انٹر آپریٹیبلٹی جو ہے اس کو انکریز کریں۔ انڈیا کو آپ جانتے ہیں کہ جو مئی میں مار پڑی ہے، وہ ان کی اسی کمزوری کی وجہ سے پڑی تھی، جو ان کی جوائنٹ آپریشنز کی جو کمی تھی، جو کمزوری تھی، وہ بہت زیادہ سامنے آئی تھی۔ لیکن یہ ساری مشقیں کیا یہ محض مشقیں ہی ہیں یا جنگ کا پیش خیمہ بھی ہے؟ آئیے ہم اس پہ چلتے ہیں آگے۔ اور پاکستان نے کیا رد عمل دیا ہے ان مشقوں کے حوالے سے؟ تو پاکستان نے 2 سے 5 نومبر تک اسی علاقے میں نیول فائرنگ ڈرلز کی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، جو انڈیا کی مشقوں کے علاقے کو اوور لیپ کرتا ہے، یہ والا ایریا۔ جی، میں دوبارہ یہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنا نو ٹائم جاری کیا، جو انڈیا نے نو ٹائم جاری کیا تھا، تو پاکستان نے جو ایریا مینشن کیا ہے اس کا کچھ حصہ انڈیا کے ایریا کے اوپر جو ہے وہ اوور لیپ کرتا ہے۔ اس سے بظاہر تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کہیں پاکستان انڈیا کے علاقے میں نہ چلا جائے یا انڈیا پاکستان کے علاقے میں نہ ہے۔ دیکھیں، مشقیں جب بھی ہوتی ہیں تو یہ دونوں ممالک ایک خاص فاصلے تک ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، 100-150 کلومیٹر کا کم از کم فاصلہ رکھا جاتا ہے، تاکہ غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہ رہے۔ بہرحال بحران جو ہے، اس کے دوران دونوں ممالک کی فوجیں شدید الرٹ کنڈیشن میں ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ایئر سپیس میں
جو ہے اس کا نو ٹائم جو ہے وہ 23 تاریخ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 14 تاریخ کو بہار کے الیکشنز کا رزلٹ آ جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی خطرناک سی بات ہے۔ اگر بی جے پی کو اپنی موت نظر آتی ہے ووٹوں کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ لڑنے کی طرف مائل ہوگا۔ اسی لیے میرا خیال ہے پاکستان نے 23 تاریخ تک اپنے نو ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ پاکستان نے ایک فوری رد عمل دیا جو دینا بھی چاہیے تھا، اور اس میں کوئی حیرانی والی بات بھی نہیں ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مشقیں دفاعی ہیں، لیکن ٹائمنگ بہت مشکوک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہار کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور بہار کے الیکشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 11 سے لے کے 14 تک کی ایک لائن ہے ان کی۔ اور انڈیا کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت ہمیں اپروچ نظر آ رہی ہے، وہ یہ پاکستان کو وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنی جوابی مشقیں جو ہے ان کا سلسلہ کار ڈیولپ کر لیا ہے۔ پاکستان کے جو جیٹس GF-17 ہیں، J-10C ہیں، F-16 ہیں، تمام کو ریڈ الرٹ پہ رکھا گیا ہے۔ ہاں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ لڑائی ہوگی بھی کہ نہیں۔ دیکھیں، میں سیدھی سی بات ہے مجھے اس کا چانس کم نظر آتا ہے۔ آپ اس طرح کر لیں کہ میں کہتا ہوں کہ 25% چانس ہے، 75% چانسز نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر حادثاتی طور پر کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے، کوئی اسکلیشن ہو جاتا ہے تو اس کا رد عمل بڑا بھیانک قسم کا ہوگا۔ یاد رہے کہ 2019 میں بالاکوٹ جو اسٹرائک ہوئی تھی وہ بھی ایسے ہی تناؤ سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ نوٹیفیکیشنز اور میڈیا کی جنونیت کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو انڈیا نے نوٹم جاری کر کے پہلے فضائی پابندی جو ہے وہ لگائی تھی، اور پھر پاکستان نے جوابی طور پہ یہ لگائی، کیونکہ اور پھر میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ دونوں ممالک کا جو مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے باتیں کر رہے ہیں۔ انڈین میڈیا ترشول کو بہت بڑھا کے پیش کر رہا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پاکستان کو یہ ڈرانے والی ہے۔ وہ پاکستان ڈرنے والا ہوتا تو جو آپ کو پہلے کوٹ چڑھائی ہے تو وہ کیا کم تھی۔ یہ ڈرنے والا پاکستان نہیں ہے۔ اس کی عوام، اس کی فوج ایک مٹھی ایسے ہیں، اور جب آپ کی طرف آئیں گے تو یہ پھر مکہ بنے گی۔ ناک بچائیں اپنا۔ جبکہ پاکستان کی جب ہم بات کریں، پاکستانی میڈیا اسے بھارتی جارحیت قرار دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن کی اس وقت بھرمار ہے۔ میں اس وقت بھی جو جتنی تحقیق کر رہا تھا تو 90% جو میں نے ولاگرز دیکھے ہیں، وہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر بندہ اس چکر میں کہ کسی نہ کسی طریقے میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کروا کے اٹھوں۔ چلو ان کو تو کلک مل جائیں گے نا، ان کو تو لائک اور شیئر مل جائیں گے، ان کے پیسے تو ہرے ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ کہ یہ ساری AI جنریٹڈ فوٹیجز ہیں، جھوٹی نیوز ہیں، یہ ساری پوسٹیں ایسی کی ایسی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، جنگ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ دونوں حکومتیں میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور انہیں مزید کنٹرول کرنا چاہیے، خصوصاً سوشل میڈیا کو لگام ڈالنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پینک انکریز کر جاتا ہے، خوف بڑھتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے گا کہ پاکستانی عوام کی اگر آپ روزمرہ کے روٹین دیکھتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کل بھی اپنے کام پہ تھا، سارا دن اپنا کام کیا ہے، آج اتوار ہے، آرام کا دن ہے۔ اسی طرح پورا پاکستان اس وقت مکمل اپنی روٹین میں چل رہا ہے، کوئی پینک نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مئی کی جنگ میں بھی پاکستان میں کوئی پینک نہیں تھا، پورا ملک اپنے روٹین پہ تھا، کہیں کوئی بلیک آؤٹ نہیں کیا گیا تھا سوائے انڈیا کے۔ تو انڈیا میں پینک بہت زیادہ ہے، وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ہمسایوں کا بڑا حق ہوتا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ بیچارے ڈریں، پہلے ہی ان کا ڈر کے برا حال ہے۔ بہرحال مئی 2025 کی آپریشن سندور میں ناکامی، اور پھر بالاکوٹ میں جو انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی، تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انڈیا ان دونوں کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں، انڈیا نے بہت زیادہ خرچہ کیا پچھلے دنوں میں، سننے میں یہ آیا کہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا نیا اسلحہ خریدا گیا، اور ظاہر ہے اس کی تینوں افواج اس وقت بہت ندامت کا شکار ہیں۔ بری فوج کو بھی مار پڑی، فضائیہ کو بھی مار پڑی، اور اسی لیے تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ اب ہم نیوی کی مدد لیں گے اور نیوی سے پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ تو بھائی ہم تو یہ آپ سے کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جنگ مانگو نہیں، جنگ مانگو نہیں۔ جب جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے تو پھر بھاگو نہیں۔
ہمارا یہ اصول ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہمارا ملک جنگ نہیں چاہتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، خدا نخواستہ آپ کو اگر شوق چڑھا انڈیا کو تو انڈیا کے لیے پھر میرے جیسے بابے بال کالے کر کے بھی آ جائیں گے، بے فکر ہیں آپ۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ ترشول مشقیں کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں، مجھے یہ صرف لگتا ہے کہ یہ انڈیا صرف اپنے مسل شوئنگ کر رہا ہے اور اپنی عوام کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے عوام سے ہمدردی کے ووٹ لیے جا سکیں تاکہ بہار کا الیکشن کس طریقے مودی جیت جائے، اور مودی جو ہے وہ صرف اپنا ووٹ بینک گرم کر رہے ہیں۔ بہرحال 2019 کا جو جسے ہم کہتے ہیں ایک بڑی عجیب سی ایک مثال ہے، لیکن پنجابی کی مثال ہے، میں وہ پنجابی میں ہی دے سکتا ہوں، اور جتنے پنجابی جاننے والے ہیں انہیں تو 100% اس کے سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں گجی گجی لومڑی اور پداں دا سواد تو میں اب اسے کیا کہہ سکتا ہوں، یہ جو انڈیا ہے یہ گجی گجی لومڑی ہے، اور اس کو سواد تو پھر وہی آئے گا جو پھر آنا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ 2019 میں انہوں نے جب پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کا ایک ہیلی کاپٹر گرا، 2 ان کے جہاز گرے، ان کا پائلٹ گرفتار ہوا، ان کے 2 پائلٹ مارے گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو سپر ہیرو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور 2019 میں انہوں نے جنگ جیتنے کا اعلان کر کے جھوٹے انعامات دے کے اپنے لوگوں کو اور لوگوں سے ووٹ بٹور لیے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ شاید اس مرتبہ بہار میں یہ اس طرح کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس مرتبہ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ راہل گاندھی نے اس کا کچا چٹھا کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس وقت ان کی پوزیشن کافی کمزور نظر آ رہی ہے۔ بہرحال ایک بات طے شدہ ہے کہ اس وقت جو تناؤ کی کنڈیشن ہے یہ واقعی زیادہ ہے، اور اس میں غلطی کا احتمال بھی ہے۔ اگر غلطی کوئی بھی فریق کرتا ہے تو یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو عالمی رد عمل کیا ہوگا؟ امریکہ تو بہت خوش ہوگا، کیونکہ امریکہ کو ایک دفعہ پھر مودی کو چھیڑنے کے لیے ایک نیا ہتھیار سامنے آ جائے گا۔ پہلے وہ 7-0 کا انہیں کہتا ہے، نئے برانڈ نیو جہاز گرنے کی بات کرتا ہے، پھر وہ کہے گا میں نے دیکھیں پہلے بھی کہا تھا ان کے برانڈ نیو جہاز گرے ہیں، اب دیکھیں اس نے اپنا بحری بیڑا بھی تباہ کروا لیا ہے، نہ میں ملک کا نہیں لوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے اس کے پاس بحری بیڑا بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے بحری بیڑا کس کا ہے اور پھر کس کا بیڑا غرق ہوگا، یہ بھی سب کو اس چیز کا پتہ ہے۔ تو امریکہ تو چاہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر تھوڑی سی جو ہے وہ یہ لڑائی شروع ہو اور اسے ثالثی کا موقع ملے۔ یورپی یونین وہ ایز جس طرح پہلے ہے اسی طرح ہی نہ ہیوں میں ہے نہ شیوں میں ہے، بس اس کا چکر یہ ہے کہ بس اس نے تشویش کا اظہار کرنا ہے، اور اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی انسانی حقوق کا دھیان کرو، اور کیا کرنا ہے۔ چین ظاہر ہے پاکستان کا ساتھ دیتا ہے اور اس مرتبہ بھی دے گا، سعودیہ ہو گیا وہ بھی پاکستان کا ساتھ ہی دے گا، کیونکہ ایک تو معاہدہ بھی ہے، اور ویسے بھی سعودیہ ہمیشہ سے پاکستان کا ساتھ دیتا نظر آیا ہے، اور مئی کی جنگ کے بعد تو اب گلف کے جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور واضح فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح ترکی، ایران، ملائیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش یہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ دنیا اس وقت پاکستان کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، انڈیا اکیلا نظر آتا ہے۔ ہاں البتہ انڈیا کے ساتھ افغانستان اور اسرائیل ضرور کھڑے نظر آئیں گے۔ وہ ان کے متعلق میں یہ کہتا ہوں 0+0=0۔ تو کیا بھارت کو مار پڑے گی؟ دوستو اگر خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس مرتبہ پہلے کی نسبت زیادہ مار پڑے گی۔ ریزن یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان نے صرف 4 گھنٹے مارا تھا، اس مرتبہ پاکستان کا پلان زیادہ ہے کہ ثالثیوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس مرتبہ آپ کے کہنے پہ بھی ہم نہیں رکیں گے، اور اس مرتبہ ہم اپنا شوق پورا کر کے ہی دم دیں گے۔ تو بہرحال ہماری دعا یہ ہے کہ کوئی لڑائی ہی نہ ہو۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی تو یہ کوئی فل سکیل وار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے دشمن کو بھی امن نصیب کرے اور ہدایت بھی نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔